إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله جميعا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا وجاء في الحديث عن أم شريك رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بقتل الوضع وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام وجاء في الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، خواتین ملت، پردہ نشیں، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ نساء، سورہ احقاف، سورہ بقرہ کی چند آیتوں کا ٹکڑا اور بخاری و مسلم کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ انہی کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق، اس عنوان سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اولاً اللہ کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے کہ جس نے ہمیں انگنت و بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے،
اور اللہ ہی ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور پالنہار ہے، اور ہم اور آپ اس کے بندے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہر امت میں ایک نبی یا رسول ضرور مبعوث کیا ہے، ضرور بھیجا ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت یہ رہی کہ کل قیامت کے دن کوئی امتی یا امت کا کوئی فرد اللہ سے یہ شکوہ نہ کرے کہ اللہ مجھ تک تیری رہنمائی نہیں پہنچی، اللہ مجھ تک تیری شریعت نہیں پہنچی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے ہر امت میں نبی یا رسول ضرور مبعوث کیا۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 کا مطالعہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا۔ اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی دوسری جگہ پر وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی فرد کو، کسی امتی کو عذاب نہیں دیں گے، اللہ کہتا ہے، یہاں تک کہ رسول بھیج دیں، ہدایت پہنچ جائے، رہنمائی پہنچ جائے۔ اور اللہ نے اس ہدایت و رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے۔ انہی میں 5 نبی، اللہ کی 5 برگزیدہ ہستی جسے اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ پیغمبروں میں، رسولوں میں اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، آپ اللہ کے عذاب کے لیے ان اہل مکہ کے لیے جلدی نہ کریں، اللہ جو ہے موقع سے بھیج دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تلقین کے صبر کے جملہ کہا، فصبر، صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اولو العزم پیغمبر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی مناسبت سے میں نے آج قرآن حکیم کی چند آیتیں پڑھی ہیں، 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اگر مطالعہ کریں اور زندگی کا مطالعہ کریں تو ابتدا سے لے کے انتہا تک آزمائشوں سے پر زندگی ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس ابتلاء اعظم ابتلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں میں آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد الناس ابتلاء الانبیاء، انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائش، کڑا امتحان، سخت و امتحان نبیوں کا ہوتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، جیسا جس کا ایمان ہوگا ویسی اس کی آزمائش ہوگی۔
اگر آزمائش بڑی ہو رہی ہے تو بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اگر بندہ آزمائش سے دور ہے، عیش و عشرت کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے چھوڑ تو نہیں دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، ایک نقطہ پہلے سمجھ لیں، قرآن کو پڑھتے وقت بڑے اطمینان سے زیر زبر کو دیکھ کر، پیش کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے، بس یعلمون تعلمون نہ سنانا چاہیے اور نہ سننا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہے یہ معاملہ، دیکھنے میں آتا ہے۔ رمضان المبارک آیا تو الحمدللہ کتاب و سنت والے اس سے میں سمجھتا ہوں مستثنا بری ہیں، یہ اللہ کی رحمت خاص ہے، ورنہ عام طور سے دیگر مسالک پر غور کریں تو سوائے یعلمون اور تعلمون کوئی دوسرے سنے نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ بہرحال قرآن کو پڑھتے وقت بہت سوچ سمجھ کر دھیرے دھیرے ہی پڑھنا چاہیے، زبر زیر میں مسٹیک نہ ہونے پائے، کیونکہ چھوٹی سی غلطی کہیں سے کہیں لے کر چلی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی، اس پر غور کریں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے۔ اگر ابراہیمہ کے زبر کو اگر آپ پیش کر دیں اور ربہ کے پیش کو زبر کر دے تو معنی بالکل برعکس ہو جائے گا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا، نعوذ باللہ من ذالک، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، قربان جائے ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، پورے پورے اترے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، آزمائش میں ناکام اور نامراد نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اس آزمائش میں پورے اترے، کھڑے اترے، پورا کیا، جہاں بھی آزمائے گئے۔ اب تھوڑا آزمائش پہ آتے ہیں۔ اللہ نے انعام دیا، انعام کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم آج تو کامیاب ہوا، یہ نتیجہ ہے، یہ تیری کامیابی کا اعلان ہے کہ رہتی دنیا تک تجھے امام بناتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، دین حنیف کو اختیار کرو۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اللہ نے ڈکلیئر کیا ابراہیم یکسو ہو کر اللہ کے تھے، خالص اللہ کے تھے علیہ السلام، ولم یکن من المشرکین، مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ کتنی بھی آزمائش آ جائے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں تھے۔ آج امت دیکھیں، امت محمدیہ ہے، اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا فالوور کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے چاہنے والے کہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی شریعت کے عین مخالف زندگی گزار رہے ہیں۔ پریشانی میں فلاں یاد آ رہا ہے، مشکل میں جو ہے پورا بزرگ یاد آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو دھڑلے سے کہتے ہیں ہم امت محمدیہ ہے۔ ارے کون سی امت ہے؟ کس امت کو مان رہے ہو؟ قربانی کا دن آتا ہے، بڑے بڑے قربانی کری جاتی ہے، ایک نہیں کئی قربانی۔ اور قربانی کرنے سے پہلے امت کو غور کرنا چاہیے، خاص طور سے اس امت کو جو امت ابراہیم کو مان کر ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں تلی ہوئی ہے۔ بہت غور کرنا چاہیے، قربانی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے قربانی کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ ہماری قربانی اللہ کے نظر، اللہ کے جو ہے عند اللہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، اللہ قبول کر رہا ہے کیوں نہیں۔ معاشرے میں ہم قربانی تو اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ دیگر کے نام پہ قربان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ سوچ میں فرق لانا چاہیے امت کو۔ بہرحال اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری آزمائش میں گزری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر پیدا ہوئے، جس ماحول میں پیدا ہوئے، وہ پوری جگہ اور ماحول کفر، شرک، الحاد، بے دینی اور اللہ کے ساتھ کھلی نافرمانی کا ماحول تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کے والد خود بت ساز تھے، بت بناتے تھے،
बाकी तहकीक से मालूम होता है कि इनके वालिद बुत साज नहीं थे, अलबत्ता बुत के पुजारी थे, बुतों की पूजा करते थे, वक्त के महंत थे, पेशवा की हैसियत रखते थे। ये छोटे मोटे नहीं, आम आदमी नहीं थे, बल्कि जो जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार रुकन, वक्त के पार्लियामेंट के एक रुकन मिंबर की हैसियत रखते थे। बाद लोग कहते हैं कि ये बुत साज थे, बुत बेचा करते थे, ये दुरुस्त तारीख नहीं है। सही तारीख ये है कि ये वक्त के महंत थे। इनके वालिद, इनका नाम कुरान में आजर लिया गया है और तारीख में तारीख मिलता है, ता अलिफ रा खा, वल्लाहु आलम। बाद लोगों ने इसकी तौजीहात बयान की है कि असल नाम जो है आजर ही था, जो है तारीख ही था, लोग उनके नाम से मशहूर थे, आजर से मशहूर थे, इसलिए आजर कहते थे, वगैरह वगैरह बहुत सी तौजुहात हैं। बाद लोग कहते हैं कि मौरखीन कहते हैं कि चूंकि इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए इनके चचा ने परवरिश की थी, और चचा भी बाप की जगह पर होता है, इसलिए अल्लाह ने चचा को मुखातब करते हुए आजर कहा है। बहरहाल अल्लाह ने इनके वालिद का आजर कहा है, हम भी आजर ही कहेंगे। कुरान का मुताला कर सूरह अनाम आयत नंबर 76 में अल्लाह ने इशारा दिया है, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा, और जब इब्राहिम ने अपने वालिद आदर से कहा, क्या कहा, अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, ए मेरे वालिद आप असनाम बुतों को माबूद बनाते हैं। ये बुत, दूसरी जगह अल्लाह कहता है ये बुत जो ना सुनते हैं ना सब देखते हैं, ये बुत ना नफा देते हैं ना नुकसान देते हैं, आप इनको माबूद बना रहे। बड़ा समझाया, क्योंकि माहौल भी था। समझाने के बाद जब वालिद ने नहीं सुना, नहीं समझा, और क्या धमकी दी, इब्राहिम अरागिबुन अंत अन आलिहती लारजुमन्नक, जुमला कहा वालिद ने। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिद को समझाया कि अब्बू जान ये सही नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी कीजिए, ये क्या है, इसमें ना नफा नुकसान, इसमें फायदा नहीं है। नहीं समझा बाप ने, बल्कि धमकी दी, लारजुमन्नक, इब्राहिम अगर तू चाहेगा कि तू मेरे माबूद से मुझे दूर कर दे तो मैं तुझे अर्जुमन्नक, यानी मैं तुझे रज्म कर दूंगा, पत्थरों से मार मार के संसार कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना, मुझको समझा मत। आज हमारे माशरे में भी है, एक बंदा अगर कहे कि देखो भाई जो है मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं है जो किसी की मुश्किल कुशाई के लिए आ जावे, जो किसी के पारसाई कर देवे, जो किसी के हल निकाल देवे, जो किसी की मुसीबत से उसको छुटकारा दे देवे। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है वही यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ ला। आप कुरान मानते हो या नहीं मानते हो? मुसलमान कुरान मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मानते हैं, एक बंदा कहता है मैं मुसलमान हूं, कुरान मानता हूं, नबी आखिरुज़्ज़मा को मानता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानता हूं, उनकी कुर्बानियों को मानता हूं, तो उस ईमान वाले को यह मानना जरूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई पालनहार नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने डिक्लेयर किया है। क्या? अगर अल्लाह कोई मुश्किल पहुंचाना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उस मुश्किल को राहत में तब्दील नहीं कर सकती, और अगर अल्लाह कोई राहत देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उस राहत को मुश्किल में तब्दील नहीं कर सकती। कुरान का मुताला करें, कुरान पढ़ें, उम्मत कुरान नहीं पढ़ रही है। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी जो बहुत ही मुश्किलात कठिनाइयों से गुजर रही थी, वालिद को समझाते हैं, वालिद नहीं मानते हैं। रिवायत में आता है कि जब पैदा हुए थे तो बाबुल नामी शहर में, इराक, मुल्क इराक का एक शहर है बाबुल, बाबुल में उर नामी एक गांव में पैदा हुए, जो उस वक्त जो है वहां का मशहूर गांव था। उनके वालिद ने, चाहे आजर कहें या तारख, मुअर्रिखीन जो कहा है, और कुरान में अल्लाह ने आजर कहा है, हजरत इब्राहिम को उनकी बहू सारा को बहुत चाहते थे। क्यों चाहते थे? इब्राहिम तो शुरू से अलैहिस्सलाम शुरू से जो है तौहीद परस्त, शुरू से अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाले, उनको नहीं चाहते थे। बहू जो है सीधी सादी थी, उनको बहुत चाहते थे। अपने बहू बेटों को लेकर सफर किया और कनानियों की जमीन की तरफ चले, जो है शाम के रास्ते में थी। हुर्रान नामी जगह पे पहुंचे तो उनके वालिद तारिख या आजर का जो है 250 साल जिंदगी में इंतकाल हो गया। अब ये काफिला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आगे बढ़ता है।
جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی اہلیہ سارہ ہے جو لاولد تھی، یعنی ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کے بعد ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، اور ان کے بھائی کی بیوی ملکہ وغیرہ تھے۔ یہ سفر چھوٹا سا قافلہ تھا جب چل رہا تھا۔ راستے میں تاریخ بڑی طویل ہے اور بہت ہی عمدہ باب ہے۔ وقت کے بادشاہ نے اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی ادھر سے گزرا جس کے اوپر اچھی نگاہ گئی، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کی ایسی روش بنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خیر اللہ محفوظ رکھے امت کو، تو خیر اس کی ایک طریقہ تھا، اس کا کہ جو بھی ادھر سے گزرے اس کے اوپر نگاہ رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، حضرت سارہ کو روکا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے قافلے کو روکا گیا، بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے سمجھایا کہ وقت اور حالات کے تناظر میں چونکہ میں تمہارا اسلامی بھائی ہوں، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ بھائی بہن کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا ہے، تفصیلی روایت ہے۔ بہرحال تم میری اسلامی بہن ہو، یہ جملہ کہنا، یہ جا کے وہیں کہتی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے آزادی مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھتا ہے، حفاظت فرماتا ہے، یہ نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ حضرت ہاجرہ بطور گفٹ اور تحفے کی ملتی ہیں، اور یہ قافلہ شام میں چلتا ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر خاکہ زندگی کا، شام میں رہتے ہیں، وہاں سے اللہ رب العالمین انہیں نبی کا پروانہ سناتا ہے، نبوت عطا کرتا ہے، مبعوث سے فرماتا ہے، وہاں سے جو ہے تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے ہی نبی بن جاتے ہیں، والد کو سمجھاتے رہتے ہیں، بہرحال اللہ عالم بالصواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کو سمجھاتے ہیں، سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں جب والد نہیں سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں ساستغفرک، میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، میں تم سے اللہ سے مغفرت چاہوں گا، تمہاری جو بخش چاہوں گا۔ اس کے بعد اپنے وعدے کے حساب سے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ والد اپنے باطل سے ہٹتے ہی نہیں ہیں تو اللہ سے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ بڑا اہم باب ملتا ہے، والد کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، بڑا شاندار، کتنا اچھا جملہ ہے۔ اللہ کی معرفت امت کو سکھاتے ہیں، قوم کو سکھاتے ہیں۔ آج امت محمدیہ کو بھی اللہ کی معرفت کی ضرورت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھائی تھی۔ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، قوم کو سکھانے کے لیے کہا، جب رات ہوئی ستارے چمکنے لگے تو قوم سے کہا یہ رب ہے کیا؟ قوم کو سکھا رہے ہیں۔ جب ڈوب گئے ستارے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ڈوبتا نہیں ہے، رب میں مغلوبیت نہیں ہے، اور یہ مغلوب ہو گئے، ان پہ کچھ غالب آ گیا، بادل غالب آ گئے، دن غالب آ گیا، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ چاند کو دیکھا، کہا یہ رب ہے، اس پہ بدلی غالب آئی، قوم کو سکھایا دیکھو اس کے اوپر بدلی غالب آ رہی ہے، جس کے اوپر کوئی غالب آ جائے، جو مغلوب ہو جائے، جو محتاج ہو، وہ کسی کا حاجت روا مشکل کشا نہیں بن کر سکتا، وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ یہ مغلوب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا، ہاذا ربی ہاذا اکبر، قوم کو سکھایا دیکھو ہو سکتا ہے یہ میرا پروردگار ہو، بہت بڑا ہے۔ قوم نے کہا ہاں ممکن ہے۔ فلما افلت، اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا سورج بھی، تو قوم سے کہا انی بری مما تشرکون، سن لو لوگو یہ سب معبود نہیں ہے، معبود وہ ہے جو ان کا پالنہار ہے، جو ان کا تخلیق کار ہے، جو ان کا مدبر ہے، جو ان کو چلانے والا ہے۔ معبود وہ ہے، معبود محتاج نہیں ہوتا ہے۔ امت کو پھر سے اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لا علمی کی بنا پر، کچھ ہردرمی کی بنا پر غیر اللہ کو معبود بنا بیٹھے ہیں۔ جو خود محتاج ہے وہ معبود نہیں ہوتا، جو خود محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوتا، اور معبود برحق وہ ہوگا جو کسی کا محتاج نہ۔ یہ بڑی موٹی مثال ہے قرآن میں، حدیث میں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم نہیں سدھرتی ہے، نہیں سمجھتی ہے، بڑے دوسرے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ یہ معبود ہے جس کو تم معبود کہتے ہو، کیا ہے؟ کھانا رکھو، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سنتے نہیں، بولتے تو بولتے نہیں ہیں، کیا ہے یہ؟ بہت اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں، قوم نہیں سمجھتی ہے۔ پھر اس کا ایک حل نکالتے ہیں، حل یہ کہ سب کو جو ہے ختم کر کے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قوم عید منانے کے بھی واپس آتے، دیکھ کے تعجب ہوتا ہے، ارے
اگر یہ معبود تھے تو ٹوٹے کیسے؟ آدمی کو اگر شرع صدر ہو، اللہ ہدایت دینا چاہے تو تھوڑی سی چیز اس کو راہ ہدایت دکھا سکتی ہے، اور اگر نہیں تو آپ آسمان سے زمین تک کے مثالیں دلائل دے دے، ہدایت نہیں تو نہیں بہرحال، یہ اللہ کی طرف سے، ھذا من فضل اللہ، اللہ جسے چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے۔ بہرحال سمجھایا، قوم آئی پریشان ہو گئی۔ قرآن کا مطالعہ کریں، بڑا شاندار باب اللہ نے نقل کیا ہے۔ جب قوم واپس آئی تو آپس میں مشورہ کیا اور کہا فَتَنْ کرو ابراہیم، ہمارے درمیان ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ممکن ہے یہ اس کا ہی کام ہو، وہی ان کی مخالفت کرتا ہے۔ قربان جائے ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کتنا پیارا میٹھا۔ اللہ کہتا ہے اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ، حکمت سے، اچھے انداز سے، سختی سے نہیں۔ آنے کے بعد بڑی حکمت سے سمجھاتے ہیں، کیا ابراہیم تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، خود بتا دیں گے۔ ظاہر بات ہے بات ہی نہیں کرتے ہیں تو بتائیں گے کیسے؟ اب ظاہر بات ہے جب بات نہیں کرتے ہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو تم ان کو مانتے کیوں ہو؟ اس کو مانو جو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور سب کی حاجت روائی کرتا ہے۔ بڑا اچھا انداز سے سمجھایا۔ باقی بہرحال پھر قوم نے ان کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، یہ بھی آزمائش۔ آپ غور کریں، میں نے ایک روایت پڑھی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راویہ بیان کرتی ہیں، ام شریک رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الوضع کان ينفخ علی ابراہیم علیہ السلام۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ ام شریک بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل الوضع یعنی چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک دوسری روایت میں کہ اگر آدمی ایک ضربے میں مارے تو 100 نیکی، اگر ایک کے بعد 2 ضربے میں مارے تو تھوڑا اس سے کم، 3 ضربے مارے تو اس سے کم۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کان ينفق علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک رہی تھی۔ بظاہر دیکھا جائے تو نار نمرود کہاں اور چھپکلی کی پھونک کہاں، بات سمجھ رہے؟ لیکن بہرحال دشمن کی اذیت چھوٹی ہو یا بڑی، اذیت تو بہرحال اذیت ہے۔ اسی طرح دشمن چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال دشمن تو ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا علیہ السلام تو یہ چھپکلی بجائے بجھانے کے اس کو شعلے کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، اسے قتل کر دو، اسی لیے قتل کیا جاتا ہے۔ اور جو ہے سائنس نے ریسرچ کیا ہے کہ چھپکلی جو ہے ضرر ریسا ہے، اس کے اندر زہر پایا جاتا ہے۔ اگر ایک کھانے وغیرہ میں گر جائے، کھانے پینے میں مشروب میں اگر گر جائے اور آدمی بلا دیکھے اس کو کھا پی لے تو نقصان دہ ہے، زہر کا اثر جسموں میں چڑھ جاتا ہے۔ اگر اس کے جو ہے کمزور اور ناتواں یا بچے اگر اس کو کھا لے بلا دیکھے، اس کو پی لے تو اس کے زہر سے اس کو موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کہتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے قتل الوضع، اس کو قتل کیا جاوے۔ آپ غور کریں، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، چند سالوں پہلے جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ غور کریں، جتنی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، جس کے قتل کی آپ نے ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ علت واضح ہے یا واضح ہو جائے گی۔ چیل کے تعلق سے دیکھیے ابھی تحقیق ہوئی ہے، جو بڑے سا جو جنگل میں آگ لگی تھی، تفسیر ہے یعنی یہ دنیاوی باتوں سے مختصر اشارتاً بڑی سی آگ لگی تھی، تو اس میں آگ لگانے کی ریسرچ جب کی گئی تو اس میں معلوم ہوا کہ یہ آگ چیل نے لگائی تھی۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کہ اب غور کرے، تحقیق ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ چیل کیوں آگ لگائی تھی۔ اس لیے کہ جب جنگل زیادہ ہو جاتا ہے تو چیل کو حملہ کرنے، شکار کرنے کی تھوڑی دقت ہوتی ہے، تو چیل یہ چیزیں کرتی ہے۔ بہرحال تحقیقات ہے سائنس کی، جناب محمد رسول اللہ نے اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال جو بھی حکمت ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا تھا قتل کرنے کا؟ اس لیے کہ وہ کان ینفق علی ابراہیم، کب ابراہیم علیہ السلام کے شعلے بھڑکا رہے تھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ یہ بہت اہم سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقل کیا ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں نقل کیا ہے۔ کیا تھا معاملہ؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نار نمرود میں ڈالے جا رہا تھا؟
پورا تفصیلی باب بہت تفصیل ہے، اختصار سے بتا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ حقیقی معبود برحق اللہ رب العالمین ہے. قوم کہتی تھی نہیں، یہ جتنے دکھ رہے ہیں سب کے سب معبود ہیں. آج بھی جھگڑا امت میں یہ ہے، امت محمدیہ میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، روزی دینے والا کچھ اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی توحید پر اٹے رہے، جمے رہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، خالص اللہ کو پکارنے والے، یکسو ہو کر اللہ کو پکارنے والے. اور اکیلے، دوسری جگہ اللہ نے کہا امتم واحدہ، اکیلے امت ہو گئے تھے، پوری قوم ایک طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف. بعد میں جو ہے اس جرم کی پاداش میں آگ کے حوالے کیا گیا. بڑی سی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. بہت اچھا منظر ہے. آپ غور کریں اللہ نے کتنا اچھا نقشہ کھینچا ہے، ہمیں کتنا بڑا سبق اللہ دینا چاہتا ہے. قوم آگ میں ڈال رہی ہے، کیوں ڈال رہی ہے؟ یہ خاص اللہ کو نہیں پکارتے، یہ خاص اللہ کو پکارتے، دیگروں کو حاجت روا، مشکل کشا اور جو واسطے اور وسیلے کے نام پہ نہیں پکارتے. بس یہ جرم ہے. اس جرم میں انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے. آگ میں جانے کے بعد جب آگ دہکتی آگ میں، آپ روایت میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک نقطہ ملے گا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسانوں کو برہنہ اٹھائے گا، اور یعنی جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں چپل نہیں ہوں گے، ننگے پیر، ننگے بدن. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے وہ شخص ہوں گے قیامت کے دن جن کو لباس، حلہ، جنتی لباس اور جوڑا پہنائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام پڑھیں گے. کیوں ہوں گے معلوم؟ برہنہ آگ میں کود رہے ہیں. منجنیق کے ذریعے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ آگ اتنی شدید تھی کہ انسان اس کے قریب نہیں جا پاتا تھا. انسان اس کے قریب، اتنی دہتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونکا جا رہا تھا، اور کیسے ایک آلے کے ذریعے سے منجنیق پر رکھ کے ان کو پھینکا گیا تھا. قریب تو جا نہیں پائیں گے. دیکھ لیجئے، قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ، کتنا شاندار باب ہے. روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے فرشتہ بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر. فرشتہ کہتا ہے ابراہیم کہیں تو ہم اس کو روک دیں، اس طرح کریں. روایت میں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا دیکھ لیجئے، یہ تعلیم ہے، یہ ایمان ہے، یہ دلیل ہے، یہ معیار ہے امت کے لیے کہ ایمان ہونا تو ابراہیم جیسا، ایمان ہونا تو جناب محمد رسول اللہ جیسا، ایمان ہونا تو بلال جیسا. کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، جبکہ اللہ چاہتا تو ایک بڑا سا طوفان بھیج دیتا تھا، ہوا بھیج دیتا تھا، سیلاب بھیج دیتا تھا، آگ ختم ہو جاتی. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے آج فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں یقین رکھتا ہوں اللہ پہ ڈائریکٹ، میں انڈائریکٹ والا نہیں ہوں. اور جب مجھے ڈائریکٹ یقین ہے تو مجھے اللہ پر یقین ہے تو اللہ میرا مددگار ہے. اللہ کوئی راستہ ایسا کھولے گا کہ آپ لوگ یقین نہیں کر پاؤ گے، آپ لوگ سوچ نہیں پاؤ گے. بہرحال تاریخ میں جملے ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ کہا. ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حسبی اللہ لا الہ الا اللہ یہ دعا پڑھ لے وے تو اگر دن اور رات میں 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے تمام غموں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صبح 7 مرتبہ، شام میں 7 مرتبہ. پوری تفصیلی دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، پوری آیت آخر تک کے ایک آیت ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیسے کیا؟ قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم. یہ لوگ دنیاوی تدبیر کر سکتے ہیں اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کی، لیکن تدبیر جتنی بھی ہو اللہ کے حکم اور فیصلے کے سامنے، اللہ کی حکمت کے سامنے، اللہ کے امر کے سامنے فیل ہو جاتی. کئی مثالیں ملتی ہے، تدبیریں بہت سی کی جاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو ختم کریں گے، فرعون نے تدبیریں کی تھی، جادوگروں کو جمع کیا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے تدبیر فیل ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے آدمی کی تدبیریں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی کوشش کیوں نہ ہو، اللہ جب فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر فیل ہو جاتی ہے. بہرحال کوشش یہ تھی کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. جرم یہ تھا کہ یہ خالص اللہ کو پکارتے، ہم معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں.
بہرحال حسبی اللہ کا اعلان کیا، اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ نے حکم کیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو، اللہ نے طوفان نہیں بھیجا، سیلاب نہیں بھیجا، ہوا نہیں بجھانے کے لیے بھیجا. ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، ہو سکتا ہے ابراہیم خلیل اللہ جل جائیں، اللہ نے بچانے کے لیے آگ کو حکم دیا. اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. ایک مولوی صاحب ذہن میں آتا ہے، بیان دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، دیکھو میں ایک اختصارات بتا رہا ہوں، جب قرآن میں یا نار کونی ہے، قرآن آپ عربی میں تھوڑا سا جانتے ہوں گے تو آپ کو ملے گا نقطہ، اس کا معنی ہوتا ہے اے آگ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، بردن کونی بردن وہ سلامن، تفصیل آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا اللہ ابراہیم، ابراہیم پر. کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھو جب آگ جو یعنی جو بے جان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جب اس کو یا نار کہہ سکتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ کو، اب یہ منطقی دلیل ہی اس کے پاس ہو سکتی ہے، اور جو دلیل صحیح ہے وہ نہیں ہو سکتی. آدمی جو ہے سن لیتا رہے، بولتا ہاں یار بات تو صحیح ہے، جب یا نارو کہہ سکتے ہیں تو یا رسول کیوں نہیں کہہ سکتا، نعوذ باللہ. بہرحال نقطہ یہ ہے کہ یا نار کہنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے، وہ ہر چیز کو حکم دے سکتا ہے. اس کے لیے یا کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تو کہہ سکتا ہے نا، یا نار، یا انسان، یا فلاں، یا کائنات، یا مخلوق، سب اللہ رب العالمین کہہ سکتا ہے. اللہ نے کہا آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اب آپ غور کریں، ٹھنڈی سے مراد، ہم دیکھتے ہیں نا ٹھنڈ جب موسم آتا ہے، جب مائنس میں چلے جاتے ڈگری، تو آدمی ٹھنڈ جو بزرگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ٹھنڈ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بھی گزر جاتے ہیں. مائنس میں جب ہوتے ڈگری، کہیں دیکھنے میں آتا، سننے میں آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جملہ کہا یا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی مت ہونا مائنس ڈگری میں مت چلے جانا، بلکہ کیا ہونا، سلامن، ایسی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم کو نقصان نہ دے علیہ السلام. آگ ٹھنڈی ہو گئی، بجھ گئی. کہتا ہے نا شاعر نے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. آج بھی آگ امت کے لیے پھول بنے گی، شرط ہے کہ امت اپنے اندر دین ابراہیمی قائم کر لے، جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں کے اختیار کر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج امت جو ہے نہ دین ابراہیمی پہ الا ماشاءاللہ چل رہی ہے، اور نہ جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اختیار کی ہوئے. تو ظاہر بات ہے آگ کیسے جو ہے گل گلزار بنے گی، اللہ کی رحمت امت سے قریب کیسے ہوگی. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس قوم کو چھوڑتے ہوئے جاتے ہوئے کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی، اب میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، کوئی دوسرا راستہ دیکھتا ہوں، سیہدین، اللہ میرے لیے راستہ نکال دے گا. روایت میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے 80 سالہ زندگی میں، ابن 87، جب 80 سال کے ہوئے تھے تو بالقدوم، کلہاڑی سے اپنی ختنہ انہوں نے کی تھی. یہ تاریخ کا جملہ ہے، یہ حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ کی. یہ بہت اہم معاملہ ہے. بڑھاپے میں اللہ نے جب حکم دیا، جب مانا، 85 سال کے تقریباً ہیں. کتنے سال کے؟ 85 سال کے. امت کو سبق لینا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ان کی یاد میں جو ہے قربانی کر رہے ہیں. ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں قربانی ہم یاد تازہ کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں. قربانی کرنے سے پہلے ہمیں ان کی تعلیمات کو بھی پڑھنا چاہیے. کیا تعلیم تھی، کیا سبق تھا؟ یہ سبق تھا کہ 85 سال کے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اللہ میرا کوئی جانشین بنا دے. اللہ کوئی ہے نہیں، پہلی اہلیہ ہے تو لاولت، اب ساتھ میں تحفہ ملا ہے تو اللہ تو کچھ اس میں فائدہ دے دے. اللہ رب العالمین نے سن لی. قرآن کا مطالعہ کرے، فرشتے آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر بات ہے پہچانتے ہیں انسانی شکل میں آ رہے ہیں، سمجھے کہ انسان ہے، کوئی مہمان آئے ہیں، تو مہمان کے طور پہ کچھ جو ہے ضیافت میں ان کے لیے دیتے ہیں کھانا وغیرہ تیار کر کے. تو فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو کھانے والے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے لیے کھانا تیار کر کے رکھے ہیں. قرآن کا مطالعہ کریں، فرشتے کہتے ہیں نہیں، ہم یہاں کھانے نہیں ہیں،
بلکہ نبشرک، ہم تجھے غلام کی، بچے کی خوشخبری دینے آئے. کب خوشخبری دے رہے ہیں؟ 85 سال میں. اللہ اکبر. آپ غور تو کریں، قرآن تو پڑھیں، سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں. حضرت زکریا علیہ السلام اپنی جو ہے مریم، ان کی جو ان کے خالو تھے، ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں محراب میں عبادت کر رہی ہیں. اچانک دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل ہے. پوچھتے ہیں مریم کہاں سے؟ خالو ہیں، سگے خالو. پوچھتے ہیں مریم کہاں سے؟ علیہ السلام کہتے ھذا من عند اللہ. مریم علیہ السلام کہتی ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہے جس کو بے حساب کتاب رزق دیتا ہے، بے موسم پھل دیتا ہے. یہ اشارہ تھا. وہاں پہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین جب بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے حساب روزی دے سکتا ہے، تو میں بھی تو بے موسم بن گیا ہوں. کیوں بے موسم بن گیا ہوں؟ قرآن کا مطالعہ کرے، کہتے ہیں میرے بال پک گئے ہیں، میری بیوی جو ہے بانج ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، میں اس سے مانگتا ہوں. پروردگار بڑھاپے میں عطا کرتا ہے. جب خوشخبری دیتے فرشتے آ کر حضرت زکریا کو، تو اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اللہ رب العالمین بتا میری پہچان کیا ہے، کہ میری اہلیہ، میری زوجہ اس خوشخبری سے دوچار ہونے والی کب؟ اللہ کہتا ہے جب تو بولتے بولتے بند ہو جائے گی تیری زبان، یہ تیری علامت ہوگی. بڑے مار و خوشی میں انتظار کرتے رہتے ہیں، اچانک ان کی زبان، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نعمت دے سکتا ہے، نعمت سلب کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، دوسرا سبق ہے. ان کی زبان چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے، اشارے میں بات کرنے لگتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب خوشخبری مل رہی ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، بڑھاپے میں دیتا ہے. اللہ رب العالمین بانج کو بھی عطا کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ایک نہیں 1000 در پہ آدمی سجدہ کر لے، 1000 ٹھکانے گھوم لے. اگر اللہ نہ چاہے، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو پہنچا نہیں سکتی، دے نہیں سکتی. 85 سال کی عمر میں اللہ سے کہتے ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا کر. پھر آزمائش اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے. خوشخبری مل جاتی ہے کہ ہاں تمہاری وہ جو باندھی ہے، جو ملی ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ہاجرہ علیہ السلام، ان سے جو ہے ایک اولاد ہونی ہے. ان کا نام اسماعیل ہوگا. تم اس کا نام اسماعیل رکھو، روایت میں ملتا ہے، واللہ اعلم بالصواب. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور آزمائش میں کامیاب ہو گئے، پورے اترے. امت محمدیہ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے مقام پر ایک پیغام دیا ہے. جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قربانی میں کیا، کیوں؟ تو سنت ابیکم ابراہیم، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تمہارے والد جد الانبیاء حضرت ابراہیم کی علیہ السلام سنت ہے. آپ غور کریں، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے. یہ سلسلہ اللہ نے کیوں رائج کیا، کیوں باقی رکھا؟ امت کو سبق یاد رکھنے کے لیے کہ امت اللہ رب العالمین کو ہر حال میں پکارے. آزمائش کی کتنی بھی گھڑی آ جائے، کتنی بھی مشکلات آ جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سے امت محمدیہ کو سبق ملتا ہے. اور ایمان والے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے جان، مال اور ہر طرح کے نذرانے قربانی کے لیے تیار رہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شرک، بدعات، خرافات، رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور توحید اور اللہ کے لیے للہیت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے والا بناوے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین امت جو ہے شرک اور دیگر چیزوں میں ڈگمگا گئے، اللہ رب العالمین جو ڈگمگائے ہیں اللہ رب العالمین انہیں راہ ہدایت نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہو اللہ اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہوں
اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے وے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں اللہ رب العالمین ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما دے وے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے وے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم۔